روزانہ اگر صرف 10 مرتبہ میرے دوستوں بھائی بہنوں یا محمد کا اور یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ آپ نے زندگی میں ایک بار اگر بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، اگر آپ کو پتہ چل جائے اور کون کون سے فائدے حاصل آپ کو ہو جائیں دوستوں بھائی بہنوں، تو یقین جانیے میرے دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں، روزانہ ہی اس عمل کو پڑھیں گے، یہ ایک دن کا دنیا کا سب سے کم وقت میں پڑھنے والا آسان ترین عمل ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں بھائیو بہنوں، آپ نے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ کو ایک ایسا خاص طریقے سے یہ معجزاتی عمل بتاؤں گا یا محمد کا، کہ جس کو پڑھنے میں آپ کا کوئی بڑا لمبا چوڑا وقت نہ لگے گا، نہ مشکل عمل ہے۔ اتنا آسان ترین عمل بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ زندگی میں ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیں، اللہ پاک نے چاہا تو تمام مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ اس عمل کو بے شمار لوگ پڑھ کے دنیا جہاں میں فائدے حاصل کر چکے ہیں۔ حکم میرے اللہ پاک کا حکم جتنا یقین کامل ہوگا، بھروسہ ہوگا، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دلوں میں وسوسے نہ رکھیں۔ اللہ پاک کی ذات پر جتنا کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے دوستو بھائی بہنوں کسی مستند یعنی کہ کوئی پکی جگہ سے آپ لوگ ایک تو عمل لیں، اور دوستو بھائی بہنوں اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی جن پر لاکھوں کا قرضہ ہے، چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ نے زندگی میں بس ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے بھروسے سے عمل کو نہیں کرنا۔ چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، رات پڑھیں، جب دل چاہے پڑھیں، کوئی پابندی نہیں دوستوں۔ بس آپ نے اس عمل کو اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لینا ہے، صرف ایک بار۔ کوئی میرا بہن بھائی جو بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، رشتوں کا طلبگار ہے رشتوں کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی، انشاءاللہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ بس دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ کبھی زندگی میں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج اس عمل کو پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، کسی دن پڑھیں، درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کیجیے گا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا۔ اور دوستو بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کو یہ عمل بتائیں، یہ عمل کتنا کارآمد ہے، اس عمل کو کوشش کرنا۔ ایک بار اپنی دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں، اور اگر پھر فائدہ نہ ہو مجھے بتانا۔ آپ کی جو دکان جہاں کاروبار نہیں چل رہے، جو بالکل کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے وہاں گاہک بھی آئیں گے، اللہ پاک کے حکم سے وہاں برکتیں بھی ہوں گی، وہاں سے آپ کی عمل بندش جادو تک کے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں بعض اوقات خاص طور پر ہماری کاروباری جگہوں پر ایسی نظر بد لگ جاتی ہے دوستو بھائی بہنوں، کیونکہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہر چلتا پھرتا دوست رشتہ دار، دور کا قریب کا ہر بندے کی نظر ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کاروبار ان کیس چل رہا ہے تو پوری دنیا کی نظر میں ہوگا، کچھ بھی ہو آپ کا کاروبار، کیونکہ آپ ایک اوپنلی کام کر رہے ہیں تو دنیا کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ کام کر رہا ہے، بس اس لوگوں کی نظروں میں ہوگا یہ بہت کما رہا ہے، اس کا کاروبار بہت چل رہا ہے، اس نے بہت پیسہ جمع کر لیا ہے، یہ بہت خوش ہے۔ بس یہی چیز دوستو بھائی بہنوں آپ کے کاروبار کو ختم کر دیتی ہے۔ تو آج جو عمل بتاؤں گا یہ آپ کی نظر بد کو، عمل بندش جادو تک کے اثرات کو ختم کر دے گا۔ اس عمل کو کوشش کیجیے گا، اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھیں، اور آپ کی جو کاروباری جگہ ہے وہاں پر بیٹھ کر بھی پڑھیں انشاءاللہ۔ اب دوستو بھائی بہنوں عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام مصروفیات کو چھوڑ کر چند سیکنڈ کی یہ ویڈیو دیکھ لیں، اور جب عمل پڑھیں تو اس وقت پڑھیے گا جب پوری طرح فارغ ہو، فری ہو، اپنی مصروفیت میں، اپنے کام میں جب بزی ہو تو خدا را اس عمل کو نہ پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اور پہلا ہی وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا اللہ یا محمد کا۔ دوستو بھائی بہنوں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔
آپ نے اسی طریقے ترتیب سے یا اللہ یا محمد کو دوستو بھائیو بہنوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سمجھیے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں یاد رکھیے گا، جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق، رازق، مالک اور حقیقی معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ سے مزین ہے، اور اس کی وحدانیت وہ سچائی ہے جس پر پوری کائنات کا نظام قائم ہے۔ دوستو بھائی بہنوں اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا قل هو اللہ احد اللہ صمد، سورہ اخلاص میں آیت 1 اور 2 میں، یعنی کہو وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اللہ وہ ہے جس کی رحمت بے پایا ہے۔ حدیث قدوسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، وہ بندے کے ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے اگر بندہ سچی توبہ کرے۔ اللہ وہ ہے جس کی قدرت لامحدود ہے، جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی قدرت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورہ بقرہ میں، یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یا محمد کہتے ہیں تو در حقیقت ہم اس ہستی کو پکارتے ہیں جو کائنات کی سب سے افضل ہستی ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، جنہیں تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا ہے، جن کی آمد نے جہالت کے اندھیروں کو نور میں بدل دیا ہے۔ رحمت العالمین اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورۃ الانبیاء میں آیت 107، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، سورہ النساء میں۔ دوستو بھائی بہنوں یہ الفاظ در حقیقت محبت یا اللہ یا محمد، عقیدت، ایمان اور روحانی قربت کی علامت ہیں۔ جب کوئی شخص یا اللہ یا محمد کہتا ہے تو اس کے دل میں اس کی اللہ کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یکجا ہو جاتی ہے، اس کے ایمان کو روشنی ملتی ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی راہوں پر چلنے لگتا ہے۔ تو آج کے اس عمل میں دوستو بھائی بہنوں آپ نے پہلے نمبر پر رزق کی تنگی، مالی پریشانی میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا اللہ یا محمد کو اگر بندہ کوئی ایک خاص تعداد میں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو اگر فقیر ہو تو رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو دوستو بھائی بہنوں آج کے اس عمل میں آپ نے اس مجرب ترین عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں یہ معجزاتی وظیفہ آج کے اس عمل میں صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کوشش کیجیے گا دوستو بھائی بہنوں کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ تو جیسے ہی آپ لوگ کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھیں تو صرف ایک بار درود شریف پڑھ لیں کافی ہے، اول آخر۔ اور اگر آپ لوگ نماز سے ہٹ کے پڑھتے ہیں اس عمل کو تو کوشش کیجیے گا کم از کم 3 بار درود شریف لازمی پڑھیں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا ملا کر 21 بار پڑھ لیا، جب ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ اب دوستو بھائی بہنوں اسی وقت عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر لیں۔ ایک وظیفہ دوستو بھائی بہنوں مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب میرا یقین کریں اس عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے، اور یہ آدھی منٹ کا وقت دوستو بھائی بہنوں ارجنٹ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کر دے گا۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہو سکا،
تو دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، پہلے نمبر پر 2 وظائف پڑھے ہیں، اب سیکنڈ نمبر پر اسی وقت آپ نے سنگل وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی کہ صرف ایک وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا۔ جب کوئی دل سے یا ربنا کہتا ہے تو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی صدا ہے جو سیدھا آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ بس یہ ایک دوستو بھائی بہنوں ایسی پکار ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہے، کیونکہ یہی وہ الفاظ ہیں جن میں بندے کی عاجزی، محبت اور توکل چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اور یا ربنا کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تکلیف میں ہوتے، کسی مشکل میں گر جاتے یا کسی آزمائش کا سامنا ہوتا تو فوراً یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ سچے دل سے کہتا ہے یا رب تو اللہ جواب دیتے ہیں لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا، اے میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ نے اس کی پکار کو سن کر مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، کیونکہ جب کوئی یا ربنا کہتا ہے تو اللہ کا کرم اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یا ربنا کہہ کر اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے نجات مانگی تو انہوں نے یا ربنا کہہ کر دعا کی اور اللہ نے دریا کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر میں پتھر کھا کر زخمی ہوئے، خون میں لت پت ہو گئے، تب بھی انہوں نے یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارا اور اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر کہا اگر آپ کہیں تو میں طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس پر ایمان لائیں گے۔ یہی وہ عظیم صدا ہے جسے جب کوئی دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے تو فرشتے بھی اس پر آمین کہہ دیتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور قسمت کے لکھے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جب دنیا والے ساتھ چھوڑ دیں، جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب راستے تنگ ہو جائیں تو ایک بار سچے دل سے یا ربنا کہہ کر دیکھو، پھر دیکھنا کیسے زمین و آسمان تمہارے لیے بدلتے ہیں، کیسے تقدیر کے فیصلے تمہارے حق میں ہوتے ہیں اور کیسے تمہاری آنکھوں کے آنسو خوشیوں میں بدلتے ہیں۔ یا ربنا کہنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، کیونکہ وہ جسے پکارتا ہے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں، یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے یا ربنا کا یہ معجزاتی وظیفہ۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آپ نے یا ربنا کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ نہ 1 بار بھی کم ہو، نہ 1 بار بھی زیادہ ہو۔ خدا را وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اگر وظائف کی تعداد میں کمی پیشی کریں گے تو پھر عمل کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ 2 وظائف آپ جیسے ہی پڑھ لیں، آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اب دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل کے اندر تیسرے نمبر پر یا محمد کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر آپ نے 2 وظائف پڑھے تھے، یا اللہ کے ساتھ یا محمد پڑھا تھا، پھر سیکنڈ نمبر پر یا ربنا پڑھا تھا۔ اب تیسرے نمبر پر دوبارہ سے آپ کو صرف یا محمد کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ بس آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے یہ عمل۔ یہ نہ سوچے یہ پہلے پڑھا تھا یہ بات، بس آپ کو جو چیز میں بتا رہا ہوں آپ نے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی۔ آپ لوگ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں آ کر اللہ پاک کے حکم سے مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی آپ نے سچا عمل بتایا تھا۔ اب دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اور یہ ویڈیو رکنی نہیں چاہیے، یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ لوگ ویڈیو کو شیئر لازمی کریں گے، یہ وعدہ کرنا ہے کم از کم اپنے واٹس ایپ پر کسی ایک بندے کو بھیجیں جو آپ کو لگتا ہے، 10 کو بھیجیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ آپ نے
دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اپنے غریب دکھیارے بہن بھائیوں کا بھلا کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل اگر کوئی بندہ بھی پڑھتا ہے، یقین مانیے دوستو بھائی بہنوں، وہ ساری زندگی آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دوستو بزرگوں بھائیوں بہنوں، عمل کا تیسرا وظیفہ یا محمد کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ پورا عمل 4 وظائف پر مشتمل ہے، یعنی کہ پہلے نمبر پر آپ نے 2 پڑھے وظائف، دوسرے پر آپ نے 1 وظیفہ پڑھا، تیسرے پر بھی آپ کو 1 یا محمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آخری اور چوتھا وظیفہ پڑھ کے عمل کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اب دوستو بھائی بہنوں، پہلے تیسرا وظیفہ سمجھ لیں، یا محمد کا کتنی بار پڑھنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، یا محمد کا مطلب ہے یا عربی زبان میں پکارنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم اے کہتے ہیں، اور محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت اور مقدس نام ہے، جس کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو یا بے حد تعریف والا۔ تو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہوا اے محمد۔ یہ محبت، عقیدت اور عظمت سے پکارنے کا انداز ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے اللہ نے خود چنا ہے، وہ نام ہے جو قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور یہ وہ نام ہے جس کا احترام خود اللہ نے تمام ناموں سے بڑھ کر فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے، جس کا ترجمہ ہے، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کسی کو نہیں دیکھا، اور عورتوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو جنم نہیں دیا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ ویسے ہی پیدا ہوئے جیسا آپ نے چاہا۔ جب کوئی محبت سے یا محمد کہتا ہے تو دل کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایمان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور دل میں ایک عجیب سا سکون اتر جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ جب صحابہ کرام سنتے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، دل محبت سے بھر جاتے، اور لبوں پر درود کے پھول کھل اٹھتے۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر کوئی شخص سچے دل سے محبت میں ڈوب کر یا محمد کہے تو اس کی زبان سے نکلنے والا ہر حرف فرشتے جنت کی خوشبو میں لپیٹ کر عرش الہی تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ صرف پکار نہیں ہے، یہ ایمان کی جان ہے۔ یہ زبان سے نکلی ہوئی روشنی ہے جو سیدھی مدینے کی گلیوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ صدا ہے جس کے جواب میں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ محبت کی سب سے پاکیزہ شکل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کا یہ خاص ذریعہ ہے۔ جسے کوئی ماں دور سے اپنے بیٹے کو آواز دے بیٹا، اور بیٹا دوڑ کر ماں کے قدموں میں آ جائے، ویسے ہی جب کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے کہتا ہے یا محمد، تو درود و سلام کے فرشتے فوراً پہنچا دیتے ہیں، اور مدینہ سے ایک خاص نظر کرم اس پکارنے والے پر پڑتی ہے۔ کسی دل کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ نہیں دوستو کہ وہ دنیا کے کسی بادشاہ کا محبوب ہو، بلکہ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے دل میں نبی پاک کی محبت کا چراغ جل رہا ہو۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل میں تیسرا معجزاتی وظیفہ یا محمد کا کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا محمد 2 بار ہو گیا، یا محمد 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار یا محمد کا وظیفہ عمل میں شامل کرتے ہی عمل کے آخر میں آپ نے چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، جب ہم کسی گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی گناہ کی وجہ سے دوستو بھائیو بہنوں ہم بے شمار وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑی وجہ دیکھیں، بد نظری کا علاج تو ہو چکا ہے اس عمل کو، ابھی جو وظائف پڑھیں آپ نے، لیکن اب آپ کا ایک اور مسئلہ جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے، وہ وجہ ہوتی ہے رب کی پکڑ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم جانے انجانے میں دن رات ایسے گناہ، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں دوستو بھائی بہنوں، کہ جس کی وجہ سے ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور آپ نے اس عمل کے آخر میں استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور دوستو بھائی بہنوں، یہ ویڈیو رکنی نہیں چاہیے، آپ نے لائک کرنا ہے عمل کی اجازت کے لیے، شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ شیئر چلو آپ نے کم از کم 1 بندے کو لازمی کریں، اور آپ کو اگر خصوصی اجازت چاہیے تو اپنا نام کمنٹس پہ لازمی لکھ کر جائیے گا۔ اور دوستو بھائی بہنوں، ہم لوگ تقریباً ہر 2-4 دن بعد اجتماعی دعائیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، اپنا نام لکھوا لیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں، تو کمنٹس میں اپنا نام لکھوائیں، ٹھیک ہے؟ اپنا صرف نام لکھ دیں، کافی ہے۔
اور دوستو بھائی بہنوں، آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو اپنے رزق میں برکت کے لیے اپنا اللہ پاک کا نام بھی لازمی لکھیں۔ اور دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، پوری تفصیلی طور پر ویڈیو بتائی ہے، کوئی اگر کمی پیشی ہو، کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو آپ کامنٹس میں مجھ سے پوچھیے گا، انشاءاللہ میں فارغ ہو کر آپ کو لازمی جواب دوں گا اللہ پاک نے چاہا تو۔ آخری وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے استغفر اللہ کا عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار استغفر اللہ کو پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ایک ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے اور 100 بار پڑھنا ہے۔ پوری ایک تسبیح جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ